جو شخص شوق رکھتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، تدبر کرتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کا شوق قابل صد ستائش ہے، ہم اس کو سلامی عرض کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ تمام علوم و فنون سیکھیں اور سمجھیں جن کے بغیر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آئیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو دیکھیے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کو اس قابل کر دیں گی کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ ذرا آئیے ہم آپ کو ایک سیمپل دکھاتے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 ہمارے سامنے ہے اور اس کے اندر یہ لفظ ہے فَإِن شَهِدُوا۔ تو ان شاہدوں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یا تو ہم بار بار کسی سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں اس کا ترجمہ بتا دو، ہمیں اس کی وضاحت دے دو، اس کا کیا مطلب ہے، یا پھر اصول اور قواعد کو جان لیں اور پڑھ لیں۔ جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ خود اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی اور آپ نے سمجھ لی ہیں تو اس کے مطابق اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم شاہدو کا وزن کریں گے۔ حروف اصلیہ ہیں شین، ہا اور دال، ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا وزن آئے گا فاعلو۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو شاہدو کا وزن آپ کو آتا ہے نا۔ اب صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق، مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح از باب سمع یسمع، کیونکہ جو باب سمع یسمع ہوتا ہے اس کی ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتا ہے اور مضارع کے عین کلمہ کے اوپر فتح ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے آیت نظر آ رہی ہے نا، جس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ تو ماضی ہے، لیکن اس سے اگلا لفظ مضارع کا بھی موجود ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو لا تشہد مضارع سے بنا ہوا فعل نہج ہے، تو دونوں لفظ آگے پورا باب یہاں سے سمجھا جا رہا ہے کہ ماضی شاہدہ اور مضارع یہ شاہدو موجود ہے۔ تو باب سمع یسمع ہے۔ اب ذرا اس گردان کی طرف چلتے ہیں جس گردان میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ ہے شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شاہدنا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتم، شاہدتی، شاہدتما، شاہدتنا، شاہدتو، شاہدنا۔ یہ گردان ہے ہمارے پاس، اور اس گردان میں وہ صیغہ کہاں پر ہے، یہ لیں جی، شاہدو بروزن فاعلو۔ اب یہ شاہدو بنا کس سے ہے؟ یہ ہے مصدر الشہادت، جس کا معنی ہے گواہی دینا بھی، اور اس کا معنی ہے حاضر و ناظر ہونا بھی۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر بندہ موجود ہے اور حالات کا معائنہ کر رہا ہے۔ الشہادت کا یہ دونوں معنی آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو قرآن پاک کے مختلف مقامات کی، ابھی ہم چل رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 میں، مختلف مقامات کی آپ کو سیر کراؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ الشہادت کا لفظ معانی میں کس طریقے استعمال ہوتا ہے۔ صیغے کے مطابق اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا گواہی دی ان سب مردوں نے، شاہدو، شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، گواہی دی اس ایک مرد نے، گواہی دی ان دو مردوں نے، گواہی دی ان سب مردوں نے، تو گواہی دی ان سب مردوں نے، اور یہ شاہدو یہاں پر قرآن میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر صیغے کے اندر ترجمہ گواہی دی ان سب مردوں نے ہے تو وہاں پر بھی یہی مفہوم ہوگا، لیکن سیاق و سباق کو دیکھ کر جب قرآن پاک میں وہ صیغہ جا کر فٹ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنا مفہوم، اس کا بنیادی مفہوم، اس کی روح تو موجود رہتی ہے، لیکن پھر سیاق و سباق جب ہم دیکھتے ہیں تو ترجمے کے اندر کچھ شیڈ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ہم نحو بھی پڑھ لیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اور سمجھ آ جائے گا، پھر جب ہم اس کی فصاحت و بلاغت کو پڑھیں گے کچھ اور باتیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں پر ہم نے اس چیپٹر کو دیکھا اور شاہدو صیغے کو پہچانا گردان کی مدد سے۔ یہ آیت ہے ہمارے پاس سورہ الانعام کی آیت نمبر پھر 150، اور اب کی بار فوکس ہے ہماری یہ پیچھے لفظ یشہدون پر ہے۔ تو اس میں
یہ الفاظ موجود ہیں. یہ یشہدون اس سے اگلے پر پہلے بات کر چکے ہیں، اس کے آگے پھر لا تشہد آئے ہوئے ہیں. اب ہے یشہدون، تو شین ہا اور دال حروف اصلیہ ہیں، شین ہا دال، اور وزن بن گیا یفعلون. سیگا یہیں سے آپ کو سمجھنا ہے، سیگا یفعلون سے. جو یفعلون ہے اس پر بننے والے سارے سیگے وہی ہوں گے. جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف. آپ نے یا کو یاد رکھنا ہے. مضارع کے شروع میں جب یا آتی ہے تو وہ پھر غائب کا ہی سیگا ہوتا ہے. حاضر میں اور متکلم میں یا نہیں. اور غائب کے سیگوں میں بھی دو کے علاوہ ہوگا، کیونکہ واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب میں تا آتی ہے. تو یہ سیگا ہو گیا جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع. اب اس گردان کی طرف چلتے ہیں جس گردان میں یہ لفظ موجود ہے، وہ یہ ہے یشہد یشہدان یشہدون تشہد تشہدان یشہدنا تشہد تشہدانی تشہدون تشہدینا تشہدانی تشہدنا اشہد اور نشہد. تو اب یہ دیکھیں کہ ماضی شاہدہ موجود ہے، مضارع یشہد ہے، تو باب سمع یسمع ہو گیا. اس گردان میں وہ لفظ کہاں موجود ہے؟ یہ ہے یشہدون. یشہدون کس مصدر سے بنا؟ الشہادت سے، اور الشہادت کا معنی گواہی دینا بھی ہے اور کسی موقع پر موجود ہونا بھی اس کا معنی ہے. کسی موقع پر موجود ہونے کا مطلب ہی حاضر و ناظر ہونا ہوتا ہے. آپ کسی کی شادی میں گئے، نکاح کے وقت دولہا کے پاس موجود تھے، مولانا نے نکاح پڑھایا، دعا مانگی کی، چھوارے بٹے آپ نے کھائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں اس وقت حاضر و ناظر تھا جس وقت وہ نکاح ہو رہا تھا. تو یہ میں آپ کو آگے ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات پیش کروں گا جس کے اندر شہادت کا معنی حاضر و ناظر ہونا ہے. تو یہ ہے جناب صیغے کے مطابق ترجمہ. یہاں پر شہادت کا معنی گواہی دینا ہے، گواہی دیتے ہیں یا گواہی دیں گے وہ سب مرد. تو یہ یشہدون جمع مذکر غائب کے مطابق ترجمہ ہم نے کر دیا. یہ قرآن پاک میں یشہدون گواہی دیتے ہیں یا دیں گے وہ سب مرد. پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 ہی ہے، اور اب اگلا لفظ ہم نے فوکس کر لیا لا تشہد. یہ فلا تشہد ہے، تو فا کا تعلق صیغے کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ابھی فی الحال اس فا کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. لا تشہد کا وزن کریں گے، بن جائے گا لا تفعل. صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل نہی حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع. کس مصدر سے لیا گیا؟ الشہادت مصدر سے. اس سے پہلے گردان دیکھ لیں، لا تشہد لا تشہدا لا تشہدو لا تشہدی لا تشہدا لا تشہدنا. تو ناہی کی گردانیں لا تسمع لا تسمع لا تسمعو لا تسمعی لا تسمع لا تسمعنا پڑھی ہیں. اب لا تشہد آ گیا تو مصدر چینج ہو گیا، باب وہی ہے. اس گردان کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ گردان کے اندر وہ لفظ یہ موجود ہے جو قرآن پاک میں ہم لے کر چلے تھے. یہ لفظ الشہادت سے بنا ہے. الشہادت کا معنی گواہی دینا بھی ہے اور الشہادت کا معنی حاضر و ناظر ہونا بھی ہے. یہاں پر ہم نے گواہی کا مطلب لیا ہے، تو گواہی نہ دے تو ایک مرد، یہ ہو گیا جی. اور قرآن پاک میں یہی لا تشہد وہ اوپر موجود ہے، وہاں پر اس کے ساتھ فا لگا ہوا ہے. تو فا کب آتا ہے کب نہیں آتا، یہ سارا تعلق جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں علم نحو والے بتائیں گے. اس لیے ابھی علم صرف کے اندر میں آپ سے وہ گفتگو نہیں کر رہا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اور اس کے اندر یہ لفظ آ گیا فمن شاہدہ. شاہدہ کا وزن کتنا آسان ہوگا، یہ ہے فعیلہ. وزن کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اب صرف اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے وزن کیے بغیر کہیں نہیں جانا. وزن کریں گے تو صیغہ پہچان ہوگا. آگے چل کر ہم نے تعلیلات کرنی ہے، ایک جہان ہے صرف کا. تو اگر ساتھ ساتھ آپ چلیں گے اور وزن کرتے رہیں گے، اگر ابھی مشکل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صرف سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ نے میری وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھی جن میں نے وزن کرنے کے طریقے سکھائے ہیں. تو چینل پر آئیں، پلے لسٹ کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. ویسے میں یہاں لنک بھی لگا دیتا ہوں، تو آپ لنک سے جا کر بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. وزن ہے فاعلہ، واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع. تو دیکھیں اسی پچھلی آیت کے اندر جو اس سے پہلے ہم نے
ذکر کی تو اس کے اندر ماضی بھی شاہدہ استعمال ہوئی، مضارع بھی، سارے استعمال ہوئے. اب یہ ماضی یہاں پر آ گئی شاہدہ بروزن فاعلہ. اور اب اس کے بعد اس کی گردان ہے وہ یہ ہے شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شاہدنا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتم، شاہدتی، شاہدتما، شاہدتن، شاہدت، شاہدنا. تو یہ گردان ہم نے پوری کر لی. اب گردان کے اندر وہ صیغہ کہاں پر ہے یہ دیکھ لیں. یہ ہے شاہدہ، اور شاہدہ بنا ہے الشہادۃ سے. اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا بھی، اور اس کا معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر ہونا بھی. شاہدہ حاضر ہوا وہ ایک مرد، اور قرآن پاک میں یہاں پر یہ لفظ موجود ہے. اب یہاں پر اس مقام پر شاہدہ کا ترجمہ گواہی دینا نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے آپ کو چونکہ کہا ہوا ہے کہ ابھی ہم جملوں کی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر کر کے تھوڑا دیکھ لینا. فمن شاہدہ منکم الشہر، اصل میں کچھ اسکالروں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ جی اس کا معنی تو ہوتا ہے گواہی دینا، تو حاضر و ناظر ہونا اگر کوئی ترجمہ کر دے گا تو یہ قرآن میں تحریف ہو جاتی ہے. تو ان ایسے اسکالروں کو اپنے علمی یتیم ہونے کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر فمن شاہدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں گواہی دینا ترجمہ نہیں ہوگا. یہاں مانا ہوگا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم. تو وہ شخص تم میں سے وہ شخص جو حاضر ہو ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کو حاضر ہو، فلیصم ہو، وہ روزے رکھے. تو رمضان کو حاضر کا مطلب اب اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جو ماہ رمضان کو پائے، یعنی وہ حاضر ہو جائے ماہ رمضان کے پاس اور اس کا زمانہ پا لے تو وہ روزے رکھے. میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. مزید آپ دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے، شروع ہوتی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. ولیشہد یہ ہے فوکس ہمارا. پہلے صیغے کی بات کرتے ہیں. لی ولیشہد اس کا وزن ہے لیفعل، اصل میں تھا لیشہد. یہ امر کے صیغوں کی تحقیق میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب لام امر کے ساتھ واو یا فا لگتا ہے تو لام امر کا کسرہ ختم ہو جاتا ہے اور لام ساکن ہو جاتا ہے. تو یہ لیفعل جو ہے نا اس طرح ولیشہد میں لام مکسور تھا. صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل امر غائب معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامع یسمع، اور اس کی گردان ہے یہ لیشہد، لیشہدا، لیشہدو، لتشہد، لتشہدا، لیشہدنا، لیشہد، لنشہد. اور گردان کے اندر یہ لفظ یہاں پر موجود ہے، اور یہ لفظ لیا گیا الشہادۃ سے جس کا معنی ہے گواہی دینا اور حاضر و ناظر ہونا. یہاں پر ترجمہ ہے اور چاہیے کہ حاضر و ناظر ہو وہ ایک مرد. اب وہ ایک مرد تو ہم نے گردان کے حساب سے کیا ہے. یہاں پر قرآن پاک میں جب جاتے ہیں ولیشہد عذابہما، تو اس کا ترجمہ اگر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب کوئی لفظ آیت کے اندر آ کر فٹ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کے سیکوینس کو دیکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ بھی قوانین کے مطابق ہوتا ہے. آپ قانون سے نہیں ہٹیں گے. یہ نہیں کہ سیاق و سباق آ گیا تو اب اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیں گے. سیاق و سباق کے اندر رہ کر بھی جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا قوانین کے مطابق. تو دیکھیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ کوار آدمی اور کواری عورت کے زنا کی سزا ہے. اور پھر فرمایا کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی حدود قائم کرنے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. اور آگے کیا لفظ ہے ولیشہد عذابہما، ان کو جو یہ سزا دی جائے گی نا تو ان کی سزا کو دیکھنے کے لیے ولیشہد چاہیے کہ موجود ہوں اور دیکھ رہے ہوں طائفۃ من المؤمنین، مومنین کی ایک جماعت. تو ولیشہد یہ شہادتوں سے بنا ہے.
اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ گواہی دے ان کے عذاب کی، ان کی سزا کی مومنین کی ایک جماعت، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ان کو سزا دی جا رہی ہے تو کچھ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو ان کو کیا سزا دی جا رہی ہے۔ اصل میں شرعی سزاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس حد کا مستحق ہو گیا اور اب اس پر حد لگے گی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، اب اس کو حد لگنی ہے، تو ایک تو اس کو سزا ملے گی، پھر یہ یاد رکھیے کہ جب حد لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حد کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب حد لگنی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو اگر دکھایا جائے تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اتنی بڑی سزا ہے، اللہ اللہ اتنی بڑی سزا، میں تو یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو وَلْيَشْهَدْ چاہیے کہ موجود رہیں، حاضر و ناظر ہوں، یہ ہے ترجمہ حاضر و ناظر۔ الشہادتو کا ترجمہ، شاہدن کا ترجمہ، حاضر و ناظر گھر سے نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کی اس آیت کے اندر آپ گواہی کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، یہاں سیدھا سا ترجمہ یہی ہے کہ حاضر و ناظر موجود ہوں اور دیکھ رہے ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے ہمارے پاس، اور اس میں یہ لفظ ہے لَتَشْهَدُونَ، لام کو ہٹا دیں تو تشہدون ہمارے پاس یہ لفظ ہے بروزن تفعلون، اور جمع صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع، اور جس گردان کے اندر یہ لفظ پایا جاتا ہے وہ گردان یہ ہے کیا؟ یشہد یشہدان یشہدون، تشہد تشہدان یشہدن، تشہد تشہدان تشہدون، تشہدین تشہدان تشہدن، اشہد نشہد۔ گردان کے اندر یہ لفظ کہاں پر موجود ہے دیکھ لیجئے، یہ ہے تشہدون، بنا ہے الشہادت سے، جس کا معنی گواہی دینا بھی ہے اور حاضر و ناظر ہونا بھی ہے۔ تشہدون گواہی دیتے ہو یا دو گے تم سب مرد۔ اب دیکھیں ہمیں یہ کوئی ضد نہیں ہے کہ ہر جگہ پر حاضر و ناظر کا ترجمہ کرنا ہے، ہم ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ پر اس کا ایک معنی ہوتا ہے، بعینہ ہی وہی لفظ دوسری جگہ پر آتا ہے تو وہاں پر اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہی الشہادت کا لفظ بار بار رکھ رہا ہوں، کہیں اس کا معنی ہے گواہی دینا اور کہیں معنی ہے حاضر و ناظر ہونا۔ تو یہ تشہدون ہے قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے، تو ہم نے آیت کے حساب سے جو وزن نکالا اور پھر گردان کر کے اس میں سے اس کا سانچہ لے کر اس کے مطابق کیا ترجمہ بنتا ہے وہ ہم نے دیکھا اور قرآن کی آیت پر پھر پہنچے۔ ہمارے پاس سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں یہ دوسرا لفظ آ گیا، پہلے اوپر والا تھا لتشہدون، اب اسی کے اندر لا اشہد، وزن کیجئے لا افعل، اب خود کیا کریں۔ میں آپ کو اس لیے یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ تھوڑی سی ان کلاسوں کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کے الفاظ کو کتنی گہرائی سے اس کی حکمت اور فلسفے کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا افعل صیغہ واحد متکلم، کیونکہ حمزہ جو ہے علامت مضارع صرف ایک ہی صیغے میں ہے اور وہ ہوتا ہے واحد متکلم، اور نون ایک ہی صیغے میں آتا ہے اور وہ ہوتا ہے جمع متکلم۔ تو حمزہ اور نون کی تو پہچان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے فعل مضارع میں، واحد متکلم اور جمع متکلم تو حمزہ ہے، واحد متکلم فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع۔ کس گردان سے؟ یہ ہے گردان لا یشہد لا یشہدان لا یشہدون لا تشہد لا تشہدان لا یشہدن لا تشہد لا تشہدان لا تشہدون لا تشہدین لا تشہدان لا تشہدن لا اشہد لا نشہد۔ لو جی گردان پوری ہو گئی۔ اب گردان کے اندر یہ لفظ کہاں پر موجود ہے؟ یہ ہے جناب لا اشہد، واحد متکلم کا صیغہ، اور یہ بنا ہے الشہادت سے، جس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا یا حاضر ہونا، حاضر و ناظر ہونا۔ جو حاضر ہوگا وہ ناظر بھی تو ہوگا نا، اگر اندھا نہیں ہے تو، یا وہ سویا ہوا نہیں ہے، یا اس نے آنکھیں جان بوجھ کر بند نہیں کی ہوئی ہیں۔ جو بندہ محفل میں موجود ہے، جاگ رہا ہے، ہوش میں ہے، اندھا نہیں ہے، تو جو حاضر ہوگا پھر وہ ناظر بھی ہوگا۔ اس لیے حاضر و ناظر کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لا اشہد، اب جناب اس کا ترجمہ گواہی نہیں دیتا ہوں یا نہیں دوں گا،
چونکہ فعل مضارع ہے نا، حال اور مستقبل دونوں ہی مفہوم رکھتا ہے، تو اس لیے اور میں ایک مرد یا ایک عورت، چونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے متکلم مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ یہ ہے قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 کے اندر پائے جانے والا یہ لفظ، جو ہم نے گرامر کے اندر جا کر پڑھی ہوئی گردانوں میں سے ڈھونڈ کر وہ لفظ نکالا اور عین گرامر کے مطابق اس کے ترجمے تک پہنچے۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوششیں ہیں۔ آپ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہوں قرآن سمجھنے کے لیے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قواعد و ضوابط پڑھنے سے نہ بھاگیں، اور اگر آپ قواعد نہیں پڑھنا چاہتے اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ این خیال است و محال است و جنوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ قواعد و ضوابط نہ پڑھیں اور قرآن کو سمجھ لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہمارے چینل پر تشریف لائیں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں کہ دین کا علم پھیلانا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور ثواب جاریہ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سمجھ آئے گا۔ ہماری کلاس مکمل ہوئی، اگلی کلاس پھر اجرا کی لے کر میں آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔